ڈاکٹر صاحب، عبادت اور بندگی کا جامع تصور کیا ہے؟ کیا یہ صرف چند اعمال کا مجموعہ ہے؟ دیکھیں، اللہ کریم نے جو قرآن میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے اپنے یہ جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ جو بندگی ہے اس کو ہم کہتے ہیں عبادت، اصل میں یہ ہے عبدیت۔ سبحان اللہ۔ اور عبادت جو ہے وہ عبدیت کا حصہ ہے۔ اور عبادت تو ہے چند اعمال کو سر انجام دینا۔ آپ نے 5 وقت نماز پڑھی، آپ نے عبادت کر لی، آپ نے روزے رکھے، سال بعد عبادت ہے، زکوٰۃ دی، اگر صاحب نصاب ہیں عبادت ہے، حج کیا، یہ عبادات ہیں۔ لیکن جو عبدیت ہے اس کا حصہ ہے عبادت، اور عبدیت کا معنی ہے کہ پوری زندگی اللہ کی غلامی میں گزارنا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ عبدیت عبد سے ہے، اور عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، اور غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ اس کے مالک کی مرضی ہوتی ہے تو وہ سوتا ہے، اس کے مالک کی مرضی ہوتی ہے تو وہ اٹھتا ہے، اس کے سونے جاگنے کے اوقات بھی مالک کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، کھانا بھی جو مالک دے دے وہ کھا لیتا ہے، جو نہ دے وہ نہیں کھاتا، جہاں مالک کہہ دے بیٹھ جا وہاں وہ بیٹھ جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی غلامی کے لیے، اور جس کو غلامی کے دور میں لوگ خوب سمجھتے تھے کہ عبدیت کا کیا معنی ہے، سبحان اللہ۔ اور بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا، یہی تو نبیوں کا مقصد تھا، نبوت کی آمد کا مقصد۔ لہٰذا اصل میں جو تصور ہے عبدیت کا وہ تو ہے پوری زندگی اللہ کے سامنے، ہم یہ جو گنتی کر لینا، اتنا کر لیا اتنا کر لیا، یہ ٹھیک ہے، یہ 5 وقت کی نماز جو ہے یہ گنتی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر فرض کی ہے، یہ تو کرنی ہے، 30 روزے رکھنے ہیں، 29 یا 30 یہ بھی کرنا ہے، یہ پورا۔ لیکن اصل جو اللہ کی بندگی ہے وہ پوری زندگی کی بندگی ہے۔ جب آپ نماز پڑھ کے باہر بھی نکل جاتے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز پڑھ لی ہے تو پھر زمین میں نکل جاؤ، لیکن وہاں بھی اپنا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اپنا فضل، اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وہاں بھی اپنی منڈی بازار میں جہاں بیٹھے ہیں، اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، ریڑھی پہ کھڑے ہیں، جہاں بھی ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ تو لہٰذا یہ 24/7 کا کام ہے، پوری زندگی کا کام ہے۔ کسی ایک لمحے بھی انسان اللہ کی بندگی سے باہر نہیں ہوتا، اور کیونکہ اس کا ہر وقت امتحان ہو رہا ہوتا ہے، اور اس وقت ہر لمحے یہ جانچا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ زندگی اللہ کی بندگی میں گزار رہا ہے کہ کسی اور کی بندگی میں گزار رہا ہے۔ لہٰذا عبادات اظہار ہیں عبدیت کا، یوں کہہ لیں عبادات اظہار ہیں عبدیت کا، اور عبدیت کا کم از کم معیار یہ ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، یہ کم از کم معیار۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی شخص جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ سب سے اچھا مسلمان، وہ سب سے ادنا درجے کا مسلمان ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، باقی دین تو اس سے اوپر ہے، اللہ، باقی ساری بندگی تو اس سے اوپر ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، یہ نہیں فرمایا بین الاسلام والکفر ترک الصلاۃ، بین العبد، عبد کی جو عبدیت ہے، غلامی، گویا 5 وقت اگر وہ مسجد میں آتا ہے تو اللہ کے غلاموں کے رجسٹر حاضری میں اس کا نام موجود ہے، اور اس کی حاضری لگ رہی ہے کہ یہ اللہ کے غلاموں میں ہے، یہ آخری درجہ ہے۔ اور اگر اس نے نماز بھی چھوڑ دی تو گویا اس کا نام رجسٹر سے سٹرک آف ہو گیا، اب وہ عبدیت سے نکل گیا، پھر وہ کفر میں چلا گیا۔ لہٰذا پورا جو تصور ہے، پوری زندگی اللہ کے سامنے لگا دینا، یہ ہے اصل میں وہ بندگی کا تصور۔ اور جو اللہ کریم نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے اچھا کس کا دین ہوگا جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے۔ اللہ اکبر۔ لہذا میں تو اپنے طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ سے یہ نہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے روزے قبول کر لے، ہماری نمازیں قبول کر لے، اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں قبول فرما لے، ہماری زندگیاں قبول فرما لے، ہماری اولادوں کو قبول فرما لے۔ ہم قبول ہو جائیں گے تو انشاءاللہ باقی ہم بطور عبد قبول ہو جائیں گے تو ہماری کی ہوئی عبادت بھی قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔